اس وقت کے حالات میں اکثر لوگوں کی زبان سے، میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اکثر لوگوں کی زبان سے ایسی باتیں سن کر جن میں سوائے شک کے، خوف کے، ڈر کے، پریشانی کے، اعتراض تنقید کے کوئی اور بات ہی نہیں سامنے آتی۔ کیا صحابہ کرام کو شکستوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ کیا ایک ہی جنگ میں کئی صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا صحابہ نے آپس میں تنقیدیں شروع کی تھی؟ کیا لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ دیکھیں انہوں نے مروا دیا ہم کو، یہ انہی لوگوں کی غفلت ہے، یہ انہی لوگوں کی حماقت ہے، یہ انہی لوگوں کی غلطی ہے، یہ خالد بن ولید کی غلطی ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری کی غلطی ہے، یہ جعفر طیار کی غلطی ہے، یہ ابو عبیدہ جراح کی غلطی ہے؟ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ تو اسی طرح کی باتیں جب اندر سے نکلتی ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو ایمانی تربیت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اسی لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو جی ساتھیوں کیسے ہو؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو جیسا کہ آپ نے بھی مولانا سجاد نعمانی کی تھوڑی سی ویڈیو دیکھی اور میں نے آپ کو دکھائی، مولانا سجاد نعمانی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم پیغام دیا ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے بیرسٹر اسدالدین اویسی کا ایک بیان آیا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے اسدالدین اویسی مولانا سجاد نعمانی پر بہت ہی غصہ ہے۔ جی ہاں، لوگ یہ کہہ رہے تھے اسدالدین اویسی مولانا سجاد نعمانی پر بہت ہی غصہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر مولانا سجاد نعمانی نے ان لوگوں کے لیے بہت پیغام دیا ہے جو مولانا سجاد نعمانی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، مولانا سجاد نعمانی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور کبھی پریشان ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ حالات اور پریشانی نبیوں پہ بھی آئی، صحابہ پہ بھی آئی۔ تو دوستو چلیے آج کا ویڈیو ہم مولانا سجاد نعمانی کا دکھاتے ہیں کہ وہ اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے، چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے۔ نے غالباً جب پچھلے نبیوں کے زمانے میں حالات آتے تھے، حالات تو ہر زمانے میں آئے، جو ہمارے زمانے سے بہت اچھے زمانے تھے ان میں بھی حالات آئے، جو بہت اچھے لوگ تھے ان پر بھی حالات آئے۔ تو اس وقت ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ قرآن ریکارڈ کرو، وما کان قولہم الا ان قالوا۔ یہ طرز بیان پر غور کریں، خاص طور پر علماء۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دعائیں بھی مانگتے تھے، قرآن کہہ رہا وما کان قولہم، اور کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب امت پر حالات ایسے آئیں تو ہر ایک کی زبان سے نکلنا چاہیے کہ اللہ یہ میری اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے امت کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میرا بخل ہے، یہ میری شہوت پرستی ہے، یہ میری معصیتیں ہیں، یہ میری بدکاریاں اور بد نظریاں ہیں، یہ میرے بد اخلاقیاں ہیں، یہ میرے معاصی ہیں، یہ میرا کنجوسی ہے، یہ میں نے اپنا وقت اور مال بہت غلط جگہ پر خرچ کیا، اس کی وجہ سے آج یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دی۔ اس کے بجائے انسان اپنے مخلص ترین قائدین کی آبرو ریزی کرتا رہے۔ یہ تو میں سچ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی مخلصانہ خدمت کرنا اور بدترین دشمنوں سے مقابلہ کرنا، امت مسلمہ کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کو بچانے کے لیے یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس امت کے اندر سے اپنے محسن لوگوں کا احسان ماننے کا مزاج نکل چکا ہے۔ مجھے صاف کہنے دو کہ مسلمانوں سے بڑھ کر اپنے محسنوں کے خون کے آنسو رلانے والی کوئی قوم میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے۔ اور اسی لیے صرف وہ شخص زندگی بھر اس قوم کی مخلصانہ خدمت کر سکتا ہے جو صرف اپنی مغفرت اور رضا الہی کی نیت رکھے، جس کو کسی طرف سے شکریہ اور داد و تحسین کی ذرا بھی امید نہ ہو، صرف وہ کر سکتا ہے۔ قوموں کے حالات آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ایسا سمجھ رہا ہے کہ بس اکیلا وہ دنیا میں پہلی مرتبہ پریشان ہوا ہے۔ ارے خدا کے بندو،
اگر تم کو یہ دنیا کی پریشانیاں پسند نہیں ہیں تو کسی اور دنیا میں جا کر بس جاؤ. یہ تو اس دنیا میں ہوتا ہی ہے بھائی. آپ کون خدا کے داماد ہو بھائی جو آپ پر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو دنیا میں افراد پر اور قوموں پر حالات آتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ تمنا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں بس حیدرآبادی بریانی کھاتے رہیں, مزے اڑاتے رہیں اور کم سے کم 3-4 شادیاں کرتے رہیں, اور یہاں بھی مزے اور وہاں بھی آخرت میں بس سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ. ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم جھوٹے ہیں ہوا کرے ہیں تو مسلمان, ہم 420 ہوا کرے ہیں تو مسلمان, ہم دھوکے باز ہیں, ہم حرام کمائی کھاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو تکلیف ہیں, مسلمان ہیں نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم وقت ضائع کرتے ہیں, ضائع کریں, ہم خیر امت ہیں. ہم پیسے برباد کرتے ہیں, برباد کیا کریں, ہم خیر امت ہیں. ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, ہوا کریں, ہم مسلمان ہیں. ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ غلط بات ہے. اللہ کا رشتہ کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے, یاد رکھیں بالکل اچھی طرح. اصول ہیں, قوموں کے مزاج ہوتے ہیں, قوموں کا اندر یہ صفات ہوں گی تو قومیں ترقی کریں گی, فلاں قوم ترقی کرے گی. اگر یہ صفات نہیں ہیں, اس کے برعکس صفات ہیں, تو تم دنیا میں شکست سے دوچار ہو کر رہو گے, زوال سے دوچار ہو کر رہو گے. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی سب قوموں کے اندر دور دونوں قسم کے آتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. جب احد میں پہلی مرتبہ بڑی زبردست شکست ہوئی صحابہ کرام کو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالنے کے لیے جو جملے ارشاد فرمائے قرآن میں, جو آیتیں اتاری, اس میں ایک آیت یہ تھی کہ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ, آج تم کو اگر کچھ زخم لگا ہے تو بھائی تم سے پہلے اسی طرح کا زخم ان تمہارے دشمنوں مخالفوں کو بھی تو لگ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ تو حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں. کل ان کی باری تھی, آج تمہاری باری آئی ہے, پھر کل ان کی باری آ سکتی ہے. اس میں مایوس ہونے کی کیا بات؟ اٹھو. یہ جو تربیت کا انداز ہے نا, اور اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس قوم کو جو بظاہر عسکری میدان جنگ میں ہار گئی تھی, اس کو نفسیاتی طور پر اس شکست سے نکالنے کی عجیب تدبیر کی. دیکھو, اصل فتح اور شکست سیاسی اور عسکری اور فوجی نہیں ہوتی. اصل فتح اور شکست نفسیاتی اور ذہنی ہوتی. اگر کوئی ہار جائے, اندر سے ہمت ٹوٹ جائے, تو ہار گیا, وہ گیا. اور اگر کوئی سیاسی عسکری میدان میں ہار گیا اور اندر سے وہ مضبوط ہے, تو وہ کل کو پھر بازی مار لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس معنی میں نبی نہیں تھے جن معنوں میں آج کل عام مسلمان سمجھتے. نبوت کے بارے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں عام مسلمانوں کا غالباً یہ گمان ہے, اور اللہ کرے یہ میری یہ بات غلط ہو, کہ حضور ذرا سب سے بڑے بزرگ تھے. بزرگوں کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے حالات سے ہم کو کیا مطلب, وہ تو 5ویں 6ٹھے 7 آسمان سے نیچے نہیں اترتے. تو نبی کا مطلب سب سے بڑے بزرگ. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فوجی قائد بھی تھے, بہترین سیاسی رہنما بھی تھے, بہترین مدبر بھی تھے, بہترین صحت کے اصول کے ماہر ترین رہنما بھی تھے. کیا نہیں تھے حضور؟